چلا اب یہاں چونٹیوں سے متعلق گفتگو کے بعد آگے یہاں شیخ کیلانی صاحب کے اقتباس حدود سے متعلق بھی ہم پڑھ لیں، اس کے بعد سائنس کی دنیا کی طرف آئیں گے کہ اس کے بعد تذکرہ ہے کہ ایک موقع پر حدود کو گم پایا، اس کو تلاش کیا اور پوچھا کہ کہاں ہے، میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں، اگر وہ غائب ہے اور بلا عذر غائب ہے تو میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ پھر وہ سبا کے یہاں سے خبر لایا اور پھر اسی کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط بھیجا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر حدود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یہ تو وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ اب یہاں ہدہد کی ایک صلاحیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن نے ایسی بعض صلاحیتوں کو، جیسے مثال کے طور پر حدیثوں میں کتا پالنے کی اجازت دی گئی ہے 3 مقصد سے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے علاوہ جو کتا پالتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، ہاں، اور اس کے نقصانات بتائیں، اس کو روزانہ 1 قیرات اس کا اجر و ثواب کم ہوتا ہے۔ شکاری کتا، نگرانی کے لیے کتا، ریوڑ کی حفاظت کے لیے، غلے کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا، اس میں اشارہ ہے۔ قرآن نے بھی شکاری کتوں کا ذکر کیا، مکلبین، جس کو ٹریننگ دی گئی ہو۔ قرآن اور حدیث کے ان مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ کتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ معلمین، کلب معلم کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے کہ کلب معلم کو آپ اس کے ذریعے سے شکار کریں تو اس کا کھانا جائز ہے۔ حدیث میں آداب بتائے، بسم اللہ کر کے اگر آپ نے چھوڑا ہے، کتا گیا ہے، شکار کو روک رکھا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر اس نے خود اس میں سے کھا لیا تو اس کا مطلب اس نے آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے شکار کیا ہے۔ یہ دیکھیے حدیثوں میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتوں میں یہ صلاحیت ہے، بعض پرندوں میں یہ صلاحیت ہے۔ ہدہد کے اس قصے میں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں آپ دیکھیے کہ ماضی میں جب خط و کتابت کا وہ ذریعہ جو پوسٹ آفس وغیرہ کی شکل میں نہیں تھا، آج تو موبائل آ گیا، ہاں، اس سے پہلے خطوط اور مراسلت کے ذریعے میں ایک مشہور اور معروف رائج ذریعہ تھا کہ کبوتروں کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا اور کبوتروں کے ذریعے سے پیغام اور خط بھیجا جاتا تھا، پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پرندوں جانوروں میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ آج ڈاگ اسکواڈ ہوتا ہے پولیس محکموں میں، ہر حکومت کے پاس، ان کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ کتا سونگ کر بتا دیتا ہے کہ کس ٹرک میں یا کس کے جیب میں نشہ آور چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو دھماکہ خیز اشیاء ہیں، بم وغیرہ، بم وسفوٹک اشیاء ہیں۔ کتے سونگ کر بتا دیتے ہیں، چوروں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ ایک گمشدہ انسان کی کسی ایک چیز کو سنگھوا کر، کپڑے کو یا اس کی کوئی پائی جانے والی نشانی کو سنگھانے کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ راستوں پر اس بو کا تعاقب کرتا کرتا اس شخص تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ خوشبو نکلی تھی۔ یہ کیا معمولی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ ان آیتوں اور حدیثوں کے مضامین، میں نے کتے کی مثال دی، یہاں ہدہد کا تذکرہ ہے، چونٹی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کے اشارات یا تذکرے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ ان صلاحیتوں کے ساتھ ان کو ایک طرف انسان کا معاون بنایا، مددگار بنایا، نعمت دی، دوسری طرف انسانوں کو بہت سارے جانوروں کے ذریعے سے مختلف چیزوں پہ غور و فکر کر کے ایجادات کرنے کی تعلیم بھی دی۔ میڈیکل سائنس میں اور دوسری چیزوں میں، یا دنیا کے آلات کی تشکیل میں جانوروں کی رہنمائی کا بہت بڑا اثر مانا جاتا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ سانپ کا زہر کا توڑ، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ نیولا سانپ کو سے لڑتے ہوئے اگر سانپ نے اس درمیان اس کو ڈس لیا تو ایک پودے کو جا کر اس کا جو ہے پتیاں کھاتا ہے۔ یوپی وغیرہ میں پایا جاتا ہے وہ گوما کا پیڑ اور پودا، گوما کا پتیاں کھائی۔ دیکھا لوگوں نے کہ نیولا سانپ سے ڈسے جانے کے بعد گوما کی پتیاں کھاتا ہے، مطلب گوما کی پتی میں سانپ کے زہر کا علاج ہے، تریاق ہے۔ ہاں، کسی حکیم نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، ایک پرندہ آیا اس کے تختے پر بیٹھا، چونچ سے پانی لیا اور اپنے مقد میں ڈالا، اور مقد میں ڈالنے کے چند لمحوں کے بعد اس سے پاخانہ ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسا کرنے سے پاخانہ رکا ہوا باہر آتا ہے۔ یہ اینیما اور حقنہ وغیرہ کا طریقہ اسی سے لوگوں نے تحقیق کر کے معلوم کیا۔ جیسا کہ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے پچھلے درس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، کوا ایک مردہ کوے کو دفن کرتا ہے۔ قابیل نے اسے دیکھا اور اس کو پتہ چلا کہ مجھے بھی زمین کو کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو گاڑ دینا چاہیے، دفن کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ نے سکھایا، انتظام کیا۔
تو ان پرندوں درندوں اور جانوروں کے ذریعے سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. گویا قدرت نے ان کو مددگار بھی بنایا اور ان کا معلم بھی ایک طریقے سے بنایا کہ اپنی دماغ کو صلاحیت کو استعمال میں لا کر ان میں غور و فکر کر کے معلوم کیجیے. اب جیسے یہاں ہدہد کا تذکرہ ہے, آج تو ڈسکوری چینل, نیشنل جغرافی, یہ ایسے چینل پائے جاتے ہیں جس میں جانوروں, پرندوں, کیڑے مکوڑوں اور بہت سارے مخلوقات کے متعلق بہت ساری تحقیقات پیش کی جاتی ہیں شکل و صورت اور تصویروں کے ساتھ, واقعات کے ساتھ میں, کہ کس جانور میں کیسی کیسی صلاحیت پائی جاتی ہے, کیسی عجیب و غریب دنیا ہے. پہلے ان معلومات کے ذرائع کم تھے. حیات الحیوان دمیری کی بڑی مشہور تھی اور عجیب و غریب معلومات اس میں تھی, لیکن حیات الحیوان دمیری کی جو کتاب پہلے مشہور تھی, آج کی جدید تحقیقات کی روشنی میں ان میں سے بہت ساری چیزیں رد کی جا چکی ہیں. لیکن علم کی یہ سفر انسان نے جو بھی طے کیا, پہلے کی تحقیق, بعد کی تحقیق اور بعد کی تحقیق مزید بعد کی تحقیق سے رد ہوتی رہی ہے, لیکن قرآن کا بیان, حدیثوں کا بیان اپنی جگہ اٹل رہا. اور بعد میں علمی تحقیقات کو یہ اعتراف کرنا پڑا جب بھی بالغ بلوغت کو پہنچی, جس شعبہ فن میں, شعبہ علم میں علم نے ترقی کی, تو آخر میں یہ نتیجہ پہنچا کہ اس نے قبول کیا کہ ہم غلط تھے, قرآن حدیث اپنی جگہ صحیح ہے. یہ جو ہدہد سے متعلق اس کی کچھ صلاحیت کا تذکرہ کیا, سلیمان علیہ السلام اس کی خبر لے رہے ہیں, اس سے وہ خبر دے رہا ہے. یہاں اور بھی کئی باتیں اس آیت میں ہماری ایمانیات سے متعلق, اسلامی عقیدے سے متعلق ثابت ہوتی ہیں. ایک چیز اور بھی کہ قرآن کا جملہ ہے کہ ہدہد نے جب آ کر کہا کہ میں نے احط بما لم تحط بہ, میں نے وہ چیز جان لی ہے جو آپ کو جس کا علم نہیں ہے. ایک نبی کو جو بات معلوم نہیں ہے وہ ہدہد کو معلوم ہو گئی. انبیاء کرام کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا تصور کتنا شدید طور سے رد ہو رہا ہے. ایک پرندہ وہ بتا رہا ہے جو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے. اب حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں تحقیق کر کے ابھی معلوم کرتا ہوں تمہاری بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہوتی, اور ہدہد سے یہ کیوں کہتے؟ اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ ہدہد اگر کوئی عذر لایا تو ٹھیک, ورنہ میں اسے سزا دوں گا. یہ حاکم کا طریقہ ہے, اصول ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی شکایت ہو یا کسی کے بارے میں بدگمانی معلوم ہو کہ یہ میری نافرمانی کر رہا ہے, یہ میرے خلاف جا رہا ہے, تو اس پر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے, کوئی فیصلہ تک, نتیجے تک پہنچنے سے پہلے معلوم کیا جائے کہ کہیں اس کی اس نافرمانی, جس کو ہم نافرمانی سمجھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی عذر تو نہیں ہے, کوئی وجہ تو نہیں ہے. اگر معقول وجہ ہو تو پھر اسے چھوڑا جا سکتا ہے, بلکہ بعض اوقات انعام کا بھی مستحق ہوگا. یہاں ہدہد کو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا کا مستحق ہے, لیکن اگر معقول عذر لایا تو پھر کوئی بات نہیں, اور اس نے معقول عذر اور خبر پیش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کارروائی کی جو اس کی خبر کا تقاضا تھا, اسے کوئی سزا نہیں دی. اس میں اہل حکومت اور اہل سلطنت کا بھی کے لیے بھی قانون کا ذکر ملتا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت, یہ کہہ رہے ہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی سلطنت فلسطین, شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے پر مشتمل تھی. افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگی تھا, لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا. اہل سبا کے متعلق ہدہد کی اطلاع, ہدہد سیدنا سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا. یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے. کچھ دیر بعد ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے. اور وہ یقینی خبر ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز شاداب. یہاں سبا کے ملک سے متعلق خبریں ہیں, ان کے شرک کا تذکرہ ہے, پھر ان کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو ابھارنے کی بات ہے. ہم اس کو چھوڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہاں 2-3 چیزوں کی حاشیہ میں چھوڑ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہدہد نے جو ہے سچی خبر دی تھی, یہ تحقیق بھی ہو گئی, واضح بھی ہو گیا. 28 نمبر کے حاشیے میں شیخ کہتے ہیں, شیخ عبد الرحمن کیلانی, کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو خط بھیجنا. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا, میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں, یہ خط لے جا کر دربار میں ملکہ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو, پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ, پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے, اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے متعلق اطلاع بھی دو. اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو, وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں. اگلا حاشیہ یہ ہے کہ ہدہد کی عقلی تعویل اور اس کا جواب بڑا پیارا ہے, میں اس لیے تیزی سے پیش کر رہا ہوں کم وقت میں سمیٹنے کے لیے. بعض عقل پرستوں نے اس ہدہد کی پیغام رسانی کے قصے کو بھی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش فرمائی ہے. میں نے ابھی بتایا کہ کبوتروں کو استعمال کیا جاتا تھا, وہ تو ہمارا دیکھا ہوا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے. ان لوگوں نے طیر سے طیارے مراد لیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہدہد اس طیارے کا پائلٹ تھا,
حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو طیر تھا پرندوں کی جگہ انہوں نے طیر کو طائر بنا دیا اور حدود کو کہا کہ اس طائر کا یا اس طیارے کا پائلٹ تھا. اور جن لوگوں نے طیر کے معنی طیارہ لینا حماقت سمجھا وہ کہتے ہیں کہ حدود کسی فوجی افسر کا نام تھا. اور یہ دستور ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ لوگ بعض انسانوں کے نام درختوں یا پرندوں کے نام پر رکھ لیتے ہیں. اس توجیہ میں یہاں تک تو بات کسی حد تک قابل تسلیم ہے. اب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اگر یہ مان لیں تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ سلیمان علیہ السلام حدود سے کہتے ہیں کہ میرا یہ خط لے جا اور ان کے آگے پھینک دے یا ڈال دے. فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ قرآن کا جملہ ہے. یہ کام پرندہ تو کر سکتا ہے لیکن کوئی انسان سفیر کی حیثیت سے جا کر اگر ایسا کام کرے تو یہ انتہائی بدتمیزی کی بات ہوگی جو میں نے بھی ذکر کی. ہاں، اور کچھ عجب نہیں کہ وہ اس بدتمیزی کی پاداش میں قید میں ڈال دیا جائے یا قتل ہی کر ڈالا جائے. آداب سلطنت اور آداب دربار کے بالکل خلاف مانا جائے گا. آداب سفارت کے بھی خلاف ہوگا کہ کوئی اس طریقے سے سفیر کرے. دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام حدود کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ یہ خط ان کے آگے پھینک دے، پھر ان سے پرے ہٹ کر دیکھ کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے. صاحب ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی غیر ملکی سفیر کے سامنے اپنے اندرونی معاملات کے مشورے نہیں کر سکتی. البتہ کسی پرندے کی صورت میں یہ بات ممکن ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا رد عمل جاننا چاہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ملکہ سبا اپنے لوگوں سے بات چیت جو کرتی ہے اس کا رد عمل کے طور پہ تو سفیر کے سامنے نہیں کرتی، لیکن پرندہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا خیال نہیں کرے گی. ہمارے خیال میں ان لوگوں کی یہ تعویلات خود ان کی اپنی ذات کو بھی مطمئن نہیں کر سکتی. یہ جو تعویل کر رہے ہیں یہ خود بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ دوسرے ان سے مطمئن ہو، کیونکہ قرآن کے الفاظ واضح طور پر ایسے لوگوں کی تعویلات کی تردید کرتے ہیں. ہاں، اب یہاں اور بھی کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے، ہم اسے چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اصل مقصود اس سے حاصل ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں سے بات چیت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر حدود سے کلام کرنا اور حدود کی صلاحیتوں کا تذکرہ. یہ میرے سامنے سائنس کی دنیا جولائی تا ستمبر 2019 کا شمارہ ہے. ہاں، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سائنسی مضمون سے متعلق اردو کا سب سے زیادہ کثیر الاشاعت پرچہ ہے. حکومت کی ماتحتی میں یہ چھپتا ہے. اس میں ایک چونٹیوں کی نرالی دنیا کے نام سے ایک مضمون شائع ہوا ہے.